للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور اس کی آخری طاق راتیں چل رہی ہیں۔ 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23 اور 25 آنے والی شب یہ 27ویں کی شب کہلاتی ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ معروف ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے شان نزول میں 2-3 واقعات کتابوں میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسلحے سے لیس جہاد کرتا رہا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہا۔ آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو صحابہ کرام میں جذبہ جہاد بھی بڑھا اور عبادت کا شوق بھی۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا، حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا اور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ انہوں نے 80 سال تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دعوت، تبلیغ، تعلیم اور ایک پل چھپکنے کی دیر جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے گویا دوری نہیں کی، بلکہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ ایسی بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ وہ لوگ اتنی لمبی عبادت کرتے تھے، اتنا بڑا عرصہ جہاد کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ہماری عمریں بڑی مختصر ہیں، زندگی بالکل تھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کی معتدل عمر، درمیانی عمر وہ 60-70 کے درمیان ہے۔ بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 سے اوپر ارذل عمر کی طرف، بہت زیادہ کمزوری اور بڑھاپے کی طرف جائیں، ورنہ تو زندگی اور کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پل کی کسی کو پتہ نہیں اور اس کو خبر نہیں، پل بھر کی خبر نہیں ہوتی۔ تو القصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے چین تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے سورہ قدر اتاری۔ اس صورت میں فرمایا کہ جس رات کو ہم نے قرآن پاک دیا ہے اور وہ رات رمضان المبارک میں ہے، اس لیے کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو مہینہ تھا۔ اب رات کون سی تھی؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ عزت، عظمت، فضیلت، بزرگی اور قدر و منزلت والی رات تھی جس رات میں قرآن مجید اترا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو قدر کا معنی تقدیر سے ہے، جس کا معنی ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات فرشتوں کے حوالے اور سپرد کرتے ہیں، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قدر کا معنی ہے عظمت، فضیلت اور بزرگی، کہ یہ بڑی قدر و منزلت والا، بڑی شان و شوکت والا گویا مہینہ ہے اور اس میں یہ رات بڑی عظمت اور شان و شوکت والی ہے۔ اور تیسرا علماء نے لکھا ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، کہ اس رات اتنی آسمان کے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، سوالیہ نشان۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تک
ان انبیاء علیہ السلام کی عبادتوں کا ذکر، 1000 مہینے کی مجاہد کا ذکر، 1000 مہینے کی عابد کی عبادت کا ذکر، لیکن جس کو یہ ایک رات نصیب ہو جائے وہ اس کے لیے 1000 مہینے سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ بہتر اور عظمت اور فضیلت والی رات بن جاتی ہے۔ یہ اعزاز جیسے رمضان پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا، قرآن پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا، اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر بھی پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ اور بعض حضرات کی تو یہاں تک تحقیق ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کا خمیر جمع کیا گیا، اور جنت کو اللہ نے حسن بخشا، اس میں درخت لگائے گئے، اور اسی رات کو بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور یہ کثرت سے قبولیت دعا کی رات ہے۔ اس رات کو تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، اور والروح، اور روح اترتے ہیں۔ روح سے مراد علماء نے روح القدس، جبریل امین، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اترتے ہیں۔ اور یہی پھر وہ رات ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات کو قرآن مجید اتارا گیا۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے امر سے ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کی آواز آتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ گویا یہ وہ بابرکت رات ہے کہ پوری رات انوارات الہی کی بارش ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر اس امت کی فضیلت ہے، من حرم فیہا فقد حرم عن خیر کثیر، جو اس رات کو محروم ہو گیا وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اس رات کو اللہ کے حضور جھکنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، ہر نیکی اور ہر خیر کو تھوڑا تھوڑا کرنا، تاکہ یہ رات ہماری ان عبادات کو جامع ہو جائے۔ اگر تھوڑی دیر ذکر کیا ہے تو 1000 مہینے کے ذکر سے بہتر، تھوڑی دیر درود پڑھا ہے تو 1000 مہینے کے درود سے بہتر، کچھ دیر استغفار پڑھا ہے تو 1000 مہینے کے استغفار سے بہتر، قرآن مجید کی کچھ تلاوت کی دی ہے تو 1000 مہینے کی تلاوت سے بہتر، کچھ صدقہ خیرات کیا ہے تو 1000 مہینے کے صدقہ عطیات اور خیرات سے بہتر ہے۔ ایک رات لیکن اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی برکت اور اتنی بڑی بہتری والی رات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بیٹھا تھا لیکن لیلۃ القدر نہیں ملی۔ دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے میں، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس لیلۃ القدر کو پا لیا، آپ کو بتا دیا گیا۔ آپ اس خوشی میں امت کو بتانے کے لیے باہر نکلے، مسجد کے دروازے پہ 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی جو تعیین تھی وہ اٹھا دی گئی، اب اس کی شناخت بتا دی گئی ہے کہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں ہے، اور اس میں مختلف بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں، اور انہوں نے اس کو مختلف راتوں میں پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، اور اس رات آپ نے زمین پہ سجدہ کیا، بارش ہوئی تھی، اور آپ کی پیشانی پہ یعنی پانی اور مٹی جس کو ہم کیچڑ کہیں اس کے کچھ نشانات بھی چہرے اتھر پہ لگے، تو فرمایا یہ رات تو وہ 21 کی رات تھی۔ ایسے کچھ لوگوں نے 23 کو رات پایا، 25 کو پایا، 27 کو، 29 کو، مختلف راتوں میں مختلف لوگ لیلۃ القدر دیکھتے رہے۔ فرمایا سب انسانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، 4 بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا آدمی علماء نے لکھا ہے شارب الخمر، جو شراب کا عادی ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا مشاہن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا مشاہن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ آدمی مصارب یعنی کینہ پرور، جس کے اندر بغض، حسد ہو، اور بعض نے اس کو یعنی رشتے ناتوں کو توڑنے والا، لڑانے والا، بغض و حسد رکھنے والا ایک شمار کیا ہے، اور ایک وہ آدمی لکھا ہے جو گویا مشرک ہو، گویا مشرک، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، اور اسی طریقے سے کینہ پرور، یا یہ کہ دل میں کینہ، بغض و حسد رکھ کے رشتہ ناتوں کو ختم کرنے والا۔ یہ چند وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان کی بھی مغفرت ممکن ہے، لیکن اس وقت جب یہ سب سے پہلے اللہ سے ان گناہوں کی توبہ کر لیں۔ اس لیے یہ بابرکت راتیں ہیں۔ میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے والدین کی خدمت کیجئے،
ان کا احترام کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ بلکہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کا میں نے قول پڑھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو دعا میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے قبولیت کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ والدین کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی برکت سے تمہارے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور والدین کے حق میں دعا اس لیے بھی قبول ہوتی ہے کہ والدین نے تمہارے لیے پوری زندگی دعا کی ہے، ان کی دعائیں تمہارے پاس اتنی ہیں کہ جب تم ان کے لیے مانگتے ہو تو پھر وہ ان دعاؤں کے اثرات بھی تم پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بعض عورتیں یا بعض مریض یا بعض ایسے لوگ جو نوافل نہ پڑھ سکیں، جو تلاوت نہ کر سکیں یا زیادہ ذکر کا اہتمام نہ کر سکیں، تو مختصر سی تسبیح جو ہر حالت میں پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طریقے سے اس قسم کے کلمات خیر کرنا یا استغفار پڑھنا یا درود شریف پڑھنا، یہ تو آسان ہے کہ آدمی سوئے رہے تب بھی پڑھتا رہے۔ یا ایسی بعض خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا شریعت کی احکامات کے تحت، تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہ ان تسبیحات کا اہتمام کر لیا کریں۔ اب یہ رات کون سی ہے تو اس کی تعیین تو یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر یہ آتی ہے اور یہ ان طاق راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو تلاش کیا ہے تو ان لوگوں نے اس کو مختلف راتوں میں پایا۔ لیکن ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس رات کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ رات 21 کی رات ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا محبوب طاق راتوں میں اگر میں اس کو پالوں تو کیا کروں؟ فرمایا عائشہ پھر اس وقت یہ دعا پڑھا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ان عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ان راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر 75 دفعہ ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ہیں اور ان کو پڑھنے والا آدمی محروم نہیں ہوتا۔ ان چاروں کو ملا کے پڑھنا ہے 4 رکعتوں میں۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے اور نفلی نماز منفرد پڑھنی ہے، اس کی جماعت مکروہ ہے۔ ہاں 2-3 آدمی کھڑے ہیں اور ان میں سے کسی کو اپنا امام اس لیے بنا دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پڑھی نہیں، ہمیں بھول نہ جائے، لیکن اس کا اعلان کرنا، اس کی شہرت کرنا احناف کے ہاں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جماعت کا اہتمام یہ نہیں ہے، کراہت ہے اس کے اندر، انفرادی طور پر اس کو کیا جائے۔ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ہر رکعت میں 75 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ قیام کی حالت میں 10 مرتبہ پہلے، پھر اس کے بعد تلاوت کی جائے گی، تلاوت کے بعد پھر 15 دفعہ پڑھ کے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے قومے کی حالت میں کھڑے ہوئے وہاں جو ہے وہ 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں جاتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جاتی ہے، اور 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بڑے ظاہر باطن یاد بھولے ہوئے دانستہ نہ دانستہ سارے گناہ اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دیں؟ تو فرمایا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا یہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ 2-3 چھوٹے چھوٹے اور عمل بھی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نزہۃ المجالس کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ عمل ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کے اندر 3 مرتبہ صدق کے دل سے کلمہ طیب پڑھتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، نزہۃ المجالس نے اپنی ترتیب میں اس کو نقل کرتے ہوئے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ 3 مرتبہ صدق کے دل سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، تو پہلی مرتبہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔
پھر فرمایا جب دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اس کو پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی بہت زبردست ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک اور عمل بھی منقور ہے کہ اس رات کے اندر عشاء کی نماز کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بہت عظیم صورت ہے، اس کو اگر 7 مرتبہ کوئی شخص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہر مصیبت سے آفت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اللہ اس کے لیے مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جو شخص اس رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، اور پھر اس کے بعد اسی جگہ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کو 70 مرتبہ پڑھے، فرمایا ابھی اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائے گا، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے، اس کے والدین کے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ یوں تو یہ طاق راتوں میں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا اس پر یوں اجماع ہوا ہے کہ یہ رات عام طور پر یہ 27 کی رات معروف ہے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو علماء نے قرآن مجید سے مفسرین نے لی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آپ کو معلوم کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایک لفظ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، لام یا لام ہا، القدر الف لام قاف دال را، تو یہ 9 حرف ہیں، اور 9 3 دفعہ آیا ہے یہ جملہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، اور 9 کو 3 سے ضرب دو تو 3 27 بنتا ہے، تو فرمائے 27 کی رات ہے۔ سیدنا معاویہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ 27 کی رات ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی محدثین اور فقہاء نے اس کو 27 کی رات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے، ان کی غلیہ میں ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو 27 کی رات کو پایا، اور 27 کی رات کے حوالے سے شیخ نے غنیۃ الطالبین میں ایک دلائل کا انبار لگایا ہے، اور خود ان نے اپنے متعلق لکھا کہ میں نے 40 سال تک اس رات کی عظمت اور فضیلت کو دیکھتا رہا اور پاتا رہا، اور ہر دفعہ میں نے اس کو 27 کی رات کو ہی دیکھا ہے۔ اس رات کو چند مکروہ چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو مسجدوں میں بیٹھ کر گپے مارنا، یوں نہا دھو کے آتے ہیں، کپڑے اچھے پہن کے آتے ہیں، کچھ دیر عبادت کرتے ہیں، پھر دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بری بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس لیے اکٹھے ہونا کہ اس رات کو ہم صلاۃ التسبیح مسجد میں پڑھیں گے، نہیں، ویسے اپنے طور پر آئیں پڑھیں، گھروں میں بھی پڑھیں، وہاں بھی پڑھیں، گھر کے اندر بھی بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ بھی اس عبادت میں مشغول و مصروف ہو سکیں۔ تو اسی طریقے سے 27 کی شب کو بعض لوگ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں پہ چراغاں کرتے ہیں، اور جناب رات کو پوری رات سپیکر چلائے رکھتے ہیں، حالانکہ انفرادی عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اس طرف مصروف رہنا چاہیے۔ تو اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور اس رات کو صدقہ بھی ادا کریں، اپنے لیے دیں، اپنے والدین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دیں، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو، فقراء کو، مساکین کو، خاندان نبوت کے لوگوں کو، ان لوگوں کو ہدایت عطا کریں، اور پھر اپنے بڑوں کے ایصال ثواب، جو نیکی کرو گے 1000 مہینے کا اجر ملے گا۔ اس رات کے جہاں اور بہت ساری پہلی خوبیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر، پوری یعنی مسلمان پر، امت مسلمہ پر ایک بڑا عظیم احسان یہ ہوا، اس بابرکت رات میں جہاں اللہ نے ہمیں اور بہت ساری نعمتیں دیں، ان میں سے ایک یہ کہ وطن عزیز پاکستان آج میں اور آپ جس میں آزادی اور خیر و عافیت کی اور اپنی عبادات اور معاملات کو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے احسان کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ایک آزاد زندگی گزارتے ہیں، یہ پاکستان کا وجود، یہ جب معرض وجود میں آیا تو انگریزی لحاظ سے جہاں 14 اگست 1947 تھا، تو وہاں یہ 27ویں شب رمضان المبارک کی تھی،
گویا وہ جمعۃ المبارک کا موقع تھا، اور یہ وہ بڑا بابرکت لمحہ تھا جس وقت وطن عزیز مارز وجود میں آیا اور اس کی پرچم کشائی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے کی۔ ہم کتنے آزاد ہیں اس کا پتہ دوسرے ممالک میں جا کے چلتا ہے کہ ہم اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے ذاتی تعلقات میں، ہم دین کی دعوت میں، اپنے مساجد میں، اپنی مدارس میں کتنے رب کے احسان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ وطن ایسے نہیں ملا، اس پر اکابر کی ایک بڑی محنت تھی۔ ہمارے اکابر و اسلاف میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے سے، بلکہ امام مجدد الفسانی کے دور سے لے کر شاہ عبد العزیز تک، اور پھر شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز سے لے کر جناب اسی طریقے سے 1857 کی تحریک آزادی تک، پھر تحریک آزادی کے بعد تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت، یہ مختلف تحریکیں چلتی چلتی آخر 1940 سے لے کر 47 تک تحریک پاکستان چلی، اور پھر یہ عظیم مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آئی، اور یہ ایک اسلامی ریاست بنی، اسلامی سلطنت قائم ہوئی، جس کا سب سے پہلا تصور شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے 1928 میں دیا تھا، اور اسی کا تصور 1930 میں علامہ اقبال نے دیا تھا کہ ہمیں ایک آزاد سلطنت ہونی چاہیے، اور حضرت تھانوی کا موقف یہ تھا کہ اب ہم انگریز کو لڑ کر نکالیں، پھر بعد میں اور باقی ہندو سے لڑنا پڑے تو بہتر ہے کہ ہمیں آزاد سلطنت ملے، اور اسی طریقے سے وہ یہ ایک تحریک تھی اور بڑی عظیم، اور اس میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے اس وقت جمعیت علماء اسلام کا سنگ بنیاد رکھا، وہ اس کی ابتدا کی اور اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت جمعیت علماء اسلام 1944 میں قائم ہوئی، گویا تحریک قیام پاکستان سے پہلے، اور اس میں جو علماء شریک تھے ان کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کراچی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، علامہ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر اور صدر محتمم تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مشرقی پاکستان جس کا نام آج بنگلہ دیش ہے وہاں جا کے پرچم کشائی کی تھی، اور وہ بھی گویا یہ سب اکابر وہاں ہندوستان میں دیوبند سے وابستہ تھے۔ ان لوگوں نے سوائے ایک شیخ الاسلام حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا منشا یہ تھا کہ انگریز کو نکالیں اور ہم ایک مشترکہ سلطنت بنائیں، جیسے پہلے مسلمانوں کا عروج تھا اسی طریقے سے وہی حق ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن جس وقت ان نے اس صورتحال کو بھانپا کہ مسلمان یوں جمع ہوئے ہیں کہ ایک علیحدہ سلطنت بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا کرنا کہ حضرت مدنی نے فرمایا کہ بھئی مسجد کی جگہ بنانے میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے، لیکن جب وہ مسجد بن جائے تو پھر اختلاف ختم، اب اس مسجد کی حفاظت بھی لازم ہے، اس کے اندر مسجد کے اعمال کو جاری کرنا بھی لازم ہے۔ تو ہمارے اکابر نے پاکستان کی دھرتی کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے مسجد میں غیر دنیاوی اعمال، بیہودہ گفتگو، بد زبانی، بد کلامی اور گناہ کا عمل مسجد میں جائز نہیں، تو ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے اکابر کے نزدیک مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں شراب خانے، اس میں بیہودہ باتیں، اس میں فرسودہ گفتگو، اور آج کل جو بالخصوص اسمبلیوں میں مچھلیوں کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور جناب گالی گلوچ، بیہودہ بکواسات، اور بالخصوص آج کل کے سیاستدانوں کی جو نازیبہ گفتگو ہوتی ہے، بد زبانی اور بد کلامی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر جو کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اسلام اس گندی تہذیب کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان اس کام کے لیے نہیں بنا تھا۔ اس وقت قوم کو نعرہ دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو آج ہمیں اس وقت سے 1947 سے لے کر آج 2022 میں بیٹھے ہیں، 70-72 سال گزر گئے، افسوس ہم اس منزل کو نہ پا سکے کہ ہمارے ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام آئے، یہاں قرآن و سنت کے قانون کی بالادستی ہو، یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق ہمارے عدالتوں میں فیصلے ہوں، یہاں پر لوگ رہنے والے اپنی عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے وزراء سورہ اخلاص نہ پڑھ سکیں، ہمارے وزیروں کو جناب سورۃ کوثر نہ آئے، ہمارے وزیروں کو قرآن مجید کے ایک آیت پڑھنے کا وہی پتہ نہ ہو، درود شریف بھی ان کی زبان پر جاری نہ ہو، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ہمیں اس بابرکت رات میں ایک تو اللہ کا شکر، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اس وطن کے حصول پر،
پھر یہ کہ اس کے استحکام کے لیے ہم سب کو مل کر تجدید عہد کرنی چاہیے کہ اب ہم نے بھی ملک بنایا، ہمارے بڑوں نے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو محفوظ سلطنت بنائیں گے اور اس کو خالصتاً ایک اسلامی ریاست بنا کر اسلامی احکامات کو نافذ کریں گے، اور آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتر دن لائے اور ایسے حالات بنائے کہ اقتدار میں آنے وہ لوگ ہوں کہ جن کے اپنے وجود پر بھی اسلام ہو، ان کے چہرے پر بھی اسلام ہو، ان کی اداؤں میں بھی اسلام ہو، جو قرآن و سنت والی زندگی گزارنے والے ہوں، تاکہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے کسی کا غلام نہ بنے، نہ امریکہ کا، نہ برطانیہ کا، نہ کفر کی کسی اور طاقت کا، نہ چائنا کا، نہ روس کا، بلکہ اسلامی وحدت کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت ہو اور وہ متحد و متفق ہو کر کفر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سلطنت کی حفاظت فرمائے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ان اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس تحریک میں کوشش کی، اور اس کا نتیجہ نکلا تھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پورے ملک میں اس وقت تحریک چلائی، تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ اس کے نتیجے میں پورا یہ آپ کا خیبر پختونخوا جو اس وقت سرحد کہلاتا تھا، یہ سارے کا سارا علاقہ یوں سمجھیے کہ اس کا جتنا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑا یہ علامہ عثمانی کی اس محنت کا نتیجہ تھا کہ وہاں بڑے بڑے ہزاروں علماء تھے، شاگرد تھے جو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے، یہ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ وہ اکابر تھے، گویا تصور انہوں نے پیش کیا تھا، پرچم کشائی انہوں نے کی تھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا تو سب سے پہلا درس قرآن کی ابتدا حضرت اقدس مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، جن کے آج معارف القرآن تفسیر ہے، یہ اصل ان کے وہی دروس ہیں جس کو تفسیری شکل میں باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو مرتب کر دیا گیا ہے۔ ایسے یہ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے باقاعدہ 22 نکات جمع کیے تھے اور گویا اسلامی ہر راہ ہموار کی تھی کہ یہ وہ نکات ہیں جن پر عمل کر کے اسلام کے عادلانہ نظام کو عملی زندگی میں ہم بھی نافذ کر سکتے ہیں اور قوم میں بھی آ سکتا ہے۔ دل سے دعا کریں، اور میں سب سے درخواست کروں گا کہ آنے والی یہ بابرکت 27 کی رات اس حوالے سے چونکہ بڑی اہمیت اور عظمت کی رات ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ راتوں کو رو کر گڑ گڑا کر اجتماعات میں یا جہاں جہاں قرآن مجید کے ختم کی تقریبات ہوں، وطن کی سالمیت کے لیے، حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، ایک درب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو خالصتاً اسلامی سلطنت بنانے کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب